ہم غریب انسان ہیں. ایک آدمی آتا ہے مجھے کان پکڑ کے باہر نکال دیتا ہے، میری بیوی کے نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ اس کو مجبور کر دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے. حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، فوراً لپکے اور اس کے بڑے بڑے بال جو تھے جیسے اس کے سر کو پکڑا تو اس کے بڑے بڑے بال حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں آ گئے. اب بڑے بال سے پھر شک میں پڑ گئے، کہیں یہ اس عورت کے بال تو نہیں ہے، کیونکہ آدمی کے بھی بال بڑے تھے. تو اب یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ بال مروڑا اس کو، اب اس کی منہ سے پھر نکلوانا چاہ رہے ہیں کچھ بات. اس نے کہا ابے کیا کر رہا، ابے کیا کر، سمجھ گئے کہ یہ مرد ہی ہے، آدمی ہی ہے. حضرت عمر فاروق نے فوراً تلوار اس کی گردن کے اوپر چلا دی اور اس کو قتل کر دیا. حضرت عمر رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں اور کافی دور پہنچ جاتے ہیں. جب کافی دور پہنچ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جھونپڑی کے باہر ایک آدمی رو رہا ہے. مسلمان نہیں ہے، اور سنو مسلمان نہیں ہے، رو رہا ہے. تو سنیے میرے بھائیوں، حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے. اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عمر ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، کچھ ہے. اس کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کیا ہوا بھائی، تمہیں کیوں رو رہے ہو اتنی رات میں؟ اور سنو بڑا زبردست واقعہ ہے، اور ہمارے پنچایت کرنے والے لوگ بھی سنیں. حضرت عمر کا فیصلہ دیکھیے کیسا تھا، سنیے. اس آدمی نے کہا ارے جا یار تو یہاں کے بیٹھ گیا، میرا دماغ ویسے ہی خراب ہے، تو اور خراب کرنے آ گیا. ہوتا ہے نا ایک آدمی کو ٹینشن ہو اور آپ اس سے بار بار پوچھیں کیا، تو غصے میں جھنجلا جائے گا وہ، اب جا یار ہٹ. تو وہ تو ویسے ہی ٹینشن میں تھا. حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ کے کہنے لگے بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہوا. بیٹھ گئے. کچھ تو ہوا ہے. ارے جا یار اپنا کام کر تو، اور میرا دماغ خراب کرنے آ گیا. ارے سنو تمہیں ٹینشن ہے، مجھے بھی ٹینشن ہے. دیکھیے حضرت عمر الٹا چلتے ہیں. تم بھی رات میں یہاں بیٹھے ہو، میں بھی رات میں آیا ہوں، چلو ایک کام کر رہے، تم اپنا درد بانٹو، ہم اپنا درد بانٹتے ہیں. اب اس نے سوچا چلو یہ بھی پریشان ہے، میں بھی پریشان ہوں، رات میں اتنی رات میں کون نکلتا ہے. تو دو پریشان ایک جگہ بیٹھ گئے. حالانکہ حضرت عمر پریشان نہیں تھے، لیکن اس کی پریشانی جاننے کے لیے پریشان بن گئے. اس نے کہا بھائی، حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا میرے بھائی جب تم نے مجھے بھائی کہہ دیا تو سنو، اس جھونپڑی میں میری بیوی رہتی ہے، ہم دونوں بہت خوشی خوشی رہتے ہیں. میری بیوی مجھ سے بے انتہا پیار کرتی ہے، لیکن ہم غریب انسان ہیں. اسی گاؤں سے تھوڑی دوری پر ایک دوسرا گاؤں ہے، اس گاؤں سے ایک آدمی آتا ہے، طاقتور ہے، ہینڈسم ہے، خوبصورت ہے، طاقتور ہے. اور وہ جیسے آتا ہے وہ سیدھے میری جھونپڑی میں گھستا ہے، مجھے کان پکڑ کے باہر نکال دیتا ہے. میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، اس کے بعد وہ مجھے باہر بٹھا دیتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ زبردستی زنا کرتا ہے. میری بیوی کے نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ اس کو مجبور کر دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے. حضرت عمر فاروق نے پوچھا اچھا اتنی بڑی بات، اچھا یہ بتاؤ کیا وہ ابھی ہے؟ کہا نہیں. تو آیا اور چلا گیا. میں کچھ بھی نہیں کر پاتا ہوں، اپنی بیوی کی کوئی مدد نہیں کر پاتا. اچھا تو یہ بتاؤ اب وہ کب آئے گا؟ حضرت عمر نے جب یہ پوچھا کہ وہ کب آئے گا تو اس نے جواب دیا ایک دن چھوڑ کر آتا ہے، یعنی آج وہ غلط کام کر کے گیا ہے، اب وہ کل نہیں آئے گا، پرسوں آئے گا. حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے پرسوں میں آؤں گا اور تمہاری مدد کروں گا. اس نے کہا تو خود پریشان ہے، اپنی مدد تو کر نہیں پا رہا، میری مدد کیا کرے گا؟ ارے جا یار تو کہہ رہا تھا میں پریشان ہوں. کہا میں پریشان ہوں، میں بھی پریشان ہوں، پریشان نہ ہوتا تو میں رات میں کیوں نکلتا، لیکن میری پریشانی اتنی بڑی ہے کہ آئے میرے بھائی. حضرت عمر کہتے ہیں آئے میرے بھائی جب تو خود پریشان ہے تو میری پریشانی کو تو کیسے دور کرے گا، لیکن میں تیری پرسوں مدد کروں گا. اس نے کہا اچھا جاؤ ٹھیک ہے کر لینا. وہ سوچنے لگا ایسی تسلی دینے والے سبھی آتے ہیں، یہ بھی تسلی دے رہا ہے. حضرت عمر نے جاتے جاتے اس سے کہہ دیا ہاں سنو
परसों में आऊंगा, अपनी बीवी से कह देना खाना बनाकर तैयार रखे। कहने लगा अरे जा यार, खाने से इसका क्या ताल्लुक है, तू मदद करने आएगा कि खाना खाने आएगा। हजरत उमर ने कहा देखो मैं जो कह रहा हूं वो करना, खाना बनाकर तैयार रखे। और दूसरी बात, जब वो आदमी तेरे घर में घुसे तो अपनी बीवी से ये कह देना कि आज सब कुछ रजामंदी जाहिर कर दे, यानी उसके सामने आज वो जिद न करे, बल्कि ये कहे कि ठीक है तुम तो हमसे रोज मिलने आते ही हो, अब हमारे और तुम्हारे दरमियान तो कोई चीज रह नहीं गई है, अब तुम्हें जब आना ही है तो हम दिल खोल कर तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अंधेरे में मिलेंगे, उजाले में नहीं, इसलिए चिराग बुझा दो, अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी बीवी ये बोले उससे कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझसे हम बिस्तरी करते हो, जिना करते हो, तो मुझे अपने पति के अलावा दूसरे का चेहरा दिखता है तो फिर मैं सपोर्ट नहीं कर पाती हूं, अंधेरा रहेगा तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। और ये कहकर वो चिराग बुझा दे, बकिया काम मैं संभाल लूंगा। अब वो सोचने लगा क्या ये संभालेगा अंधेरे में है? वो दुनिया भर की बातें सोचने लगा, लेकिन उसने सोचा चलो। हजरत उमर फारूक वक्त से पहले आ गए, दूसरे एक दिन छोड़कर दूसरे दिन देखा झोपड़ी के बाहर वो आदमी टहल रहा है। हजरत उमर फारूक ने कहा ठीक है मैं आ गया हूं तुम्हारी मदद है। उसको पता ही नहीं कि क्या करेंगे, झोपड़ी के पीछे छिप जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि तुम अपनी बीवी के पास जाओ, वो आएगा तो तुम्हें खुद ही कान पकड़ के बाहर निकालेगा। वो आदमी अपनी बीवी के पास चला जाता है, रात थोड़ी और अंधेरी होती है, हजरत उमर थोड़ी दूर से ये मंजर देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो एक आदमी को आते हुए देखते हैं, लेकिन शक्ल नहीं समझ में आती है कि कौन है, अंधेरे की वजह से। वो आदमी आता है और सीधे झोपड़ी में घुस जाता है और उस आदमी को यानी उसके शौहर को झोपड़ी से निकाल के बाहर कर देता है। चलो, और वहीं चला गया। सारे काम समझा चुके थे। बीवी बोली ठीक है भाई, अब तुम तो आते ही हो हमारे पास, अब जिद करने से क्या फ़ायदा, हमें भी कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, हम भी ज़िंदगी के मज़े लेना चाहते हैं। एक काम करो, जब तुम हमारे साथ मिलते हो रोशनी में, तुम्हारा चेहरा जब आता है तो पति की जगह जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ, एक काम करो चिराग बुझा दो और उसके बाद हमसे मिलो, फिर देखो हम तुम्हें कितना खुश करते हैं। उसने कहा चलो, अब अपने आप ही तैयार हो गई है। चिराग बुझा दिया। जैसे ही चिराग बुझता है, हजरत उमर फारूक ज्यादा लेट नहीं होते हैं, क्योंकि अगर लेट होंगे तो कहीं जिनाकारी ना हो जाए, उसको भी बचाना है, इसकी बीवी को उस जिना से बचाना है। जैसे ही चिराग बुझता है, हजरत उमर झोंपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। अब डर था, झोंपड़ी के अंदर घुसने के बाद ये डर था कि मैं अपनी तलवार चलाऊं तो अंधेरे की वजह से कहीं तलवार खता न कर जाए, जिनाकार के बजाय कहीं उस आदमी की बीवी की गर्दन पर तलवार न चल जाए, इसलिए उस आवाज की तरफ जाना था जो मर्द की आवाज हो। हजरत उमर ने कहा कौन? वो समझा कि इसका शौहर आ गया, वो समझा कि इसका शौहर आ गया। अभी तो चिराग बुझा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तू अंदर घुस गया। हजरत उमर ने फौरन उस आवाज की तरफ लपके, समझ गए कि आवाज कहां से आ रही है, फौरन लपके और उसके बड़े बड़े बाल जो थे, जैसे ही उसके सर को पकड़ा तो उसके बड़े बड़े बाल हजरत उमर फारूक के हाथ में आ गए। अब बड़े बाल से फिर शक में पड़ गए, कहीं ये उस औरत के बाल तो नहीं है, क्योंकि आदमी के भी बाल बड़े थे। तो अब ये डर पैदा हुआ कि कहीं ये बाल मरोड़ा उसको, अब उसकी मुंह से फिर निकलवाना चाह रहे हैं कुछ बात। उसने कहा अबे क्या कर रहा, अबे क्या कर। समझ गए कि ये मर्द ही है, आदमी ही है। हजरत उमर फारूक ने फौरन तलवार उसकी गर्दन के ऊपर चला दी और उसको कत्ल कर दिया। गर्दन एक तरफ पड़ी हुई है और धड़ एक तरफ पड़ा हुआ है, और जल्दी कहा मेरी बहन जल्दी से चिराग जलाओ। चिराग जलाया, चिराग जैसी जला, रोशनी हुई, गर्दन एक तरफ देखी, धड़ एक तरफ देखा, नजरें आसमान पे डालते हजरत उमर और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी बहन खाना बना कर रखा था कि नहीं? उसने कहा जी भाई खाना है। फरमाया जल्दी लाओ। खाना दस्तरखान पर लग जाता है, उस आदमी की खोपड़ी पड़ी हुई है, खून पड़ा हुआ है, और वहीं पर बैठकर हजरत उमर पेट भर के खाना खाते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं।
وہ آدمی بار بار دیکھ رہا ہے لاش کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. اور جب کھانا کھا چکے تو چلنے لگے. اس آدمی نے پیچھے سے پکڑا. بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں اپنے گھر. یہ لاش؟ کہا لاش کیا، اس کا تو کام ہو گیا. کہا اگر اس ملک کے امیر المومنین کو عمر فاروق کو اگر پتہ چلا اور صبح چرچا ہوا کہ اس گھر میں لاش نکلی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قتل کے الزام میں میری گردن اڑوا دیں. تم عمر کا انصاف نہیں جانتے ہو. حضرت عمر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کل صبح میرے ہی دربار خلافت سے کچھ لوگ آئیں گے، ابھی آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد، اور اس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر لے جائیں گے. اس کو سینے کے بعد جا کر قبر میں دفن کر دیں گے. تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھیا تم ہو کون؟ کہا میں ہی امیر المومنین ہوں، میں عمر ہوں. اور میں اس دن تمہاری داستان سننے کے بعد بہت پریشان ہوا. بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. اس نے کہا امیر المومنین 2-3 سوالوں کے کیا آپ مجھے جواب دینا پسند کریں گے؟ فرمایا بتاؤ کیا ہے، بتاؤ کیا ہے. اس نے کہا امیر المومنین اتنا بتائیے کہ آپ نے کھانا بنانے کے لیے کیوں کہا تھا پرسوں کہ کھانا بنا کر تیار رکھنا، اس قتل سے کھانے کا کیا تعلق تھا؟ امیر المومنین چراغ بجھانے کے لیے آپ نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اندھیرے میں تو ڈرتا کہ کہیں تلوار میری بیوی کی گردن پہ نہ چل جائے. روشنی میں تو آپ قتل اور اچھا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے روشنی کے بجائے اندھیرے میں قتل کرنا گوارا کیا ہے. آپ نے اندھیرا کیوں پسند کیا ہے جبکہ روشنی میں آپ کسی کو اچھی طریقے سے مار سکتے تھے، لیکن روشنی کے بجائے آپ نے اندھیرے میں قتل کیا. اور جب آپ نے لاش دیکھی تو کسی کے مرنے کے بعد انا للہ پڑھا جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ آپ نے انا للہ کے بجائے جب لاش دیکھی تو الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے. یہ الٹی دعائیں آپ نے کب سے سیکھی ہو پڑھی؟ اس نے حضرت عمر کا جواب سنو کیا جواب تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں اے میرے بھائی، جب تو نے مجھے اپنی داستان سنائی اور تو نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، کھانا نہیں کھاتا اس لیے کہ میں اپنی بیوی کی مدد نہیں کر سکتا، جب تک میں اپنی بیوی کو ظلم سے بچا نہ لوں میں کھانا نہیں کھاؤں گا. جب تو نے مجھ سے یہ بات کہی تو اس وقت میں نے دل میں سوچا اے عمر تو کتنا بد نصیب ہے، تو کتنا مطلب پرست ہے. تیرے خلافت کے زمانے میں، تیرے دربار خلافت میں، تیرے دور خلافت میں ایک غریب آدمی کی بیوی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور تو بستر پر چادر اوڑھ کے سوتا رہتا ہے. کل قیامت کے دن تجھے جواب دینا ہوگا. اے میرے غریب بھائی، جب تو نے مجھے یہ بتایا کہ ایک آدمی آتا ہے اور میری بیوی سے زنا کرتا ہے تو میں نے پرسوں ہی عہد کر لیا تھا کہ عمر اس وقت تک کھانے کا ایک لقمہ نہیں کھائے گا، اپنے حلق کے نیچے نہیں لائے گا جب تک کہ اس آدمی کو قتل نہیں کر دے گا، اور اس آدمی کی پریشانی سے میں تجھے نجات نہیں دلا دوں گا تب تک میں نہیں کھاؤں گا. میں پرسوں سے اب تک بھوکا تھا، صرف پانی پی رہا تھا یا ایک آدھ کھجور کھا لیتا تھا، لیکن کھانے کا ایک لقمہ بھی میں نے نہیں کھایا کیونکہ میں تیری مدد کرنا چاہتا تھا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ کھانا بنا کر رکھنا. آج اس آدمی کے سامنے میں نے کھایا کھانا اس لیے کہ میں 2 دن سے بھوکا تھا اور آج میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. اچھا ٹھیک ہے، لیکن اندھیرے میں قتل کیوں کیا؟ کہا جب تو نے مجھے بتایا ایک آدمی آتا ہے ہٹا کھٹا ہینڈسم ہے، تندرست ہے، اور وہ میری بیوی سے زنا کرتا ہے تو میرے دل میں یہ خیال آیا اے عمر، ہٹا کھٹا نوجوان کوئی آتا اور اس کی بیوی سے زنا کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ عمر کی حکومت ہے اور عمر بہت زبردست انصاف کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کو ڈر نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ عمر کا بیٹا ہو یا عمر کا بھتیجا ہو یا عمر کا کوئی رشتہ دار ہو. میں نے یہ سوچا اتنا گندا کام اتنی بہادری کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا عمر کے رشتہ داری سے کوئی تعلق تو نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا چراغ بجھا دینا
کیونکہ جب مجھے ڈر پیدا ہوا کہ وہ میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، میرا بھتیجا بھی ہو سکتا ہے، میرا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، میں چھپ گیا اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ اس کام میں میرا بیٹا شامل نہ ہو، آئے اللہ اس کام میں میرا بھتیجا یا میرا کوئی رشتہ دار شامل نہ ہو، کیونکہ آج جو بھی ہوگا اس کی گردن اڑائی جائے گی، آج جو بھی ہوگا اس کی گردن کٹے گی، اے اللہ مجھے شرم سے بچا لے، میرے اور میرے خاندان کا نام گرنا نہیں چاہیے۔ میں پرسوں سے ہی دعا کر رہا تھا، جب وہ آدمی جھونپڑی کے اندر گھسا اس وقت تک مجھے لگا کہ یہ میرا ہی کوئی رشتہ دار ہے، اس کی چال، اس کی قد و قامت مجھے بتلا رہی تھی، اس کا نگر طریقے سے بے باکی کے ساتھ آنا اور جھونپڑی میں بے خوف گھس جانا، یہ مجھے بتلا رہا تھا کہ وہ میرا کوئی رشتہ دار ہی ہے۔ جب وہ اندر گھسا اور تمہاری بیوی نے اس کو اپنی باتوں میں لپیٹا اور چراغ بجھ گیا تو میں اندر گیا، اور چراغ بجھانے کے لیے میں نے ہی پرسوں کہا تھا تم سے، لیکن چراغ جب بجھ گیا میں اندر گیا، میں نے چراغ بجھانے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ اگر چراغ چل رہا ہوتا اور میں جھونپڑی کے اندر گھس جاتا اور میری نظر پڑتی اس مجرم کے اوپر اور پتہ چلتا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے یا میرا کوئی رشتہ دار ہے، تو ہو سکتا تھا کہ اپنے رشتہ دار یا بیٹے یا بھتیجے کو دیکھ کر میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اور پھر میں اپنی تلوار اس کی گردن پر نہ چلاتا اور تمہیں بلا کر رضامندی کا اظہار کرتا، لے دے کے معاملہ بنانے کی کوشش کرتا اور یہ کہتا کہ کچھ مان لے لے اور معاملے کو یہیں ختم کر دے۔ ہو سکتا تھا اگر میرا رشتہ دار ہوتا تو میں تمہیں مناتا، شاید میری تلوار نہ چلتی، میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، اس لیے میں نے چراغ بجھانے کا حکم دیا تھا تاکہ جب میں تلوار چلاؤں تو مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ میں تلوار اپنے بیٹے، بھتیجے یا رشتہ دار پر چلا رہا ہوں یا کسی غیر پر۔ پھر میں نے تلوار چلائی، اللہ کی قسم اس وقت تک بھی مجھے یقین نہیں تھا کہ میری تلوار کس پہ چل رہی ہے، میں یہی سمجھ رہا تھا یہ کوئی میرا رشتہ دار ہی ہوگا۔ میں نے اپنی تلوار اس کی گردن پہ چلائی، جب تلوار سے اس کی گردن کٹ کے زمین پہ گری تو میں نے کہا چراغ چلاؤ، کیونکہ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ یہ کوئی میرا بیٹا، میرا بھتیجا یا میرے گاؤں کا رشتہ دار تو نہیں ہے۔ جب چراغ تمہاری بیوی نے جلایا اور جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو آسمان پر نظریں ڈالی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ جس آدمی کو میں نے قتل کیا اور جو آدمی زنا کرنے آتا تھا اس کی بیوی سے، نہ وہ میرا بیٹا ہے، نہ میرا بھتیجا ہے، نہ وہ کوئی میرا رشتہ دار ہے، یہ کام بھی ایک یہودی ہی کر رہا تھا، یہودی کی بیوی کے ساتھ۔ مرنے والے میں کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس لیے میں نے الحمدللہ کہا، انا للہ نہیں کہا۔ تو میرے بھائیوں اس طریقے سے عدل اور انصاف کرتے تھے، چونکہ اس کی بیوی مجبور تھی، وہ زنا نہیں کروانا چاہتی تھی، صرف آدمی کی غلطی تھی، اس لیے حضرت عمر نے آدمی کو قتل کیا، مرد کو قتل کیا اور اس کی بیوی کو اس کے ظلم سے آزاد کرا دیا۔ تو انصاف یہ ہونا چاہیے، اور انصاف کا تقاضا بھی یہی کہتا ہے کہ عدل عدل ہے اور عدل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ چار آدمی ادھر سے بیٹھے، چار آدمی ادھر سے بیٹھے، اب رشتہ داری کا منہ دیکھا جا رہا، ایسی بات کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ مولانا صاحب ایسا راستہ نکالیے بیچ والا کہ کام بن جائے۔ نہیں، اسلام کی درشٹی میں یہ نہیں، جرم کو جرم کہو، انصاف اور امن کو امن کہو، عدل کو عدل کہو، سچ کو سچ کہو اور جھوٹ کو جھوٹ کہو۔ یہی اسلام سکھاتا ہے، یہی اسلام کی دعوت ہے، اور یہی اسلام کہتا ہے کہ وہ کوئی بھی ہو اور کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، انسانیت کا دامن آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اور یہی سب مذہب کی تعلیم ہے، سارے دھرم کی یہی تعلیم ہے۔ میرے بھائیوں اسلام چونکہ سب دھرموں سے میں اعلیٰ ہے، افضل ہے، اس لیے اسلام نے سب سے زیادہ انسانیت کو فروغ دیا ہے، انسانیت کو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں ناجائز بچہ بھی ہے، اگر کالج میں پڑھتے ہیں لڑکا اور لڑکی، اسٹوڈنٹ ہیں اور لڑکا اور لڑکی سے غلطی ہو گئی اور دونوں کسی ہوٹل میں یا کسی پرائیویٹ روم میں جا کر منہ کالا کر لیے اور 1000 آلات منع حمل استعمال کرنے کے باوجود ٹیبلٹس وغیرہ اور جن چیزوں سے حمل نہیں رکتا ہے،
حمل نہیں ٹھہرتا ہے، ان چیزوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی لڑکی اگر گربھوتی ہو گئی، حاملہ ہو گئی، مثلا اس نے ٹیبلٹ کھائی، کام نہیں کی، پھر بھی حاملہ ہو گئی، یا آج کل بہت سی ایسی چیزیں چلنے لگی ہیں جس کو اگر اپنے پینس وغیرہ پہ پہن لیا جائے اور اس کے بعد ہم بستری کی جائے تو اس کے بعد حمل نہیں ٹھہرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بھی حمل ٹھہر جاتا ہے، وہ چیز کبھی پھٹ جاتی ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کو جب کوئی دن دکھانا ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے حمل باقی رہ جاتا ہے۔ تو اب اسلام کیا کہتا ہے؟ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار مذہب یہ کہتا ہے کہ اس لڑکے اور لڑکی کو سزا تو دی جائے گی، انہوں نے جرم کیا ہے ان کو سزا تو ملے گی، لیکن لڑکی کے پیٹ میں اگر حمل ہے تو لڑکے کو پہلے سزا دے دو، لیکن لڑکی کو اتنے دن کے لیے ملتوی کر دو جب تک کہ اس کے پیٹ کا بچہ باہر نہ آ جائے۔ اگر پیٹ کا بچہ اس عورت کا یا لڑکی کا دودھ پیتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کی سزا کو ابھی ملتوی کر دو جب تک کہ وہ بچہ روٹی نہ کھانے لگے اور دودھ پی رہا ہے، اور جب دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب اس عورت کو مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ لیکن ہاں اتنا یاد رکھیے، اگر شادی سے پہلے یہ جرم لڑکی نے کیا ہے، شادی سے پہلے، تو 100 کوڑے اس لڑکی کو مارے جائیں گے، لیکن آپ کو ڈر ہے کہ 100 کوڑے ماریں گے لڑکی مر جائے گی، اور لڑکی جب مرے گی تو پیٹ کا بچہ بھی مر جائے گا، تو پھر 100 کوڑے بھی چھوڑ دیے جائیں گے، ابھی نہیں مارا جائے گا جب تک کہ اس لڑکی کے پیٹ سے وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ اسلام یہ کہتا ہے یہ غلطی لڑکے نے کی ہے، لڑکی نے کی ہے، پیٹ میں پلنے والے اس معصوم بچے کا قصور نہیں ہے، لہٰذا اس کو اس دنیا میں آنے کا حق ہے، اس کو اس دنیا میں جینے کا حق ہے، اس کو اس دنیا میں پنپنے کا حق ہے، اس کو اس دنیا میں آنکھیں کھول کر پیدا ہونے کا حق ہے، اور نماز پڑھنے کا حق ہے، روزہ رکھنے کا حق ہے، اگرچہ اس کا باپ ناجائز ہے، اس کی ماں ناجائز ہے، لیکن جب وہ بچہ باہر پیدا ہوگا تو اس کی نماز جائز مانی جائے گی، اس کے روزے جائز مانے جائیں گے، اور وہ جب شادی کرے گا تو اس کا نکاح جائز مانا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کسی معصوم کو سزا نہیں دیتا ہے، کسی ایسے شخص کو جس کا کوئی قصور ہی نہ ہو اس کو سزا نہیں دیتا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو انصاف سے کام لینا چاہیے۔